जी आउज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जिस तरह हम लोग ने जनरल साइंस या जीके के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव के लिहाज से या सब्जेक्टिव के लिहाज से हम सब चीज की जो यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं ताकि आप हर लिहाज से क्लियर हो जाए। मेरी कोशिश रही है कि पहले मैं आपको सब्जेक्टिव वाइज पढ़ा दूं, फिर जब सब्जेक्टिव वाइज पढ़ेंगे फिर मैं जिस तरह मैंने कल एक यहाँ पर टॉपिक मैंने डिलीवर कर लिया था ओमेन फिजियोलॉजी के हवाले से, वहां पर मैंने आपको पहले क्या किया था, सब जितने भी इसके सब्जेक्टिव के लिहाज से जो टॉपिक्स थे मैंने पढ़ा दिए थे। फिर मैंने आपके लिए यहाँ पर जब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेकर आए थे एमसीक्यूज, तो आपको आसानी से याद हो गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज इस्लामियात का, क्योंकि इस्लामियात में जितने भी प्रॉफिट्स जो मेंशन थे कुरान मजीद के अंदर वो सारे हमने पढ़ लिए थे। इसी तरह सीरत के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने उठा दिया था, इसका एक लेक्चर हमने डिलीवर कर लिया था। जो द 5 लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट का जो 63 साल जिंदगी है उसका एक लेक्चर हमने डिलीवर कर दिया है। ये दूसरा लेक्चर है, ठीक है। दूसरा लेक्चर में क्या है कि सीरत नबी, द 5 लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 6 पुप्पी थे, 6 पुप्पी किसको कहते हैं उर्दू में? जो आपके वालिद साहब होते हैं, उस वालिद साहब की जो बहन है उसको हम कहते हैं पुप्पी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 पुप्पी थे, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा थे? 11 चचा थे। और अब्दुल मुत्तलिब के 12 बेटे थे। एक अब्दुल्ला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे, तो उसके साथ 12 हिस्से बन जाते हैं, लेकिन इसके चचा कितने हैं? 11 चचा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पुपिया थी उसमें हजरत सफिया, क्या हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, हजरत सफिया जो हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, वो क्या होती? उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया था। जो 6 पुप्पी में से हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया था। फिर ये हजरत सफिया का एक बेटा था, इसका नाम था हजरत जुबैर बिन अल अवाम। हजरत जुबैर अल अवाम जो कि अशरा मुबशरा, जो 10 सहाबी है उसमें ये शुमार होता है। अशरा मुबशरा में हजरत जुबैर अल अवाम हजरत सफिया का बेटा था, ठीक है। ये हजरत सफिया का बेटा था हजरत जुबैर अल अवाम, ठीक है। तो इसी लिहाज से हमने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में पैदा हो गए थे, तो उस मक्के के बारे में भी हमने थोड़ा स्टडी कर लेना है, क्यों नहीं कि इस लिहाज से भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मक्के के शहर को हम क्या कहते हैं? बक्का। क्या मक्का का नाम याद रख लेना, ये आपके पास भी आपके पास आ सकता है। द सिटी ऑफ मक्का आल्सो कॉल्ड, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? मक्के का दूसरा नाम जो है कुरान शरीफ में इसको बक्का भी पुकारा गया है। और बलदुल अमीन भी इसको पुकारा गया है। बलदुल अमीन से मकसद ये है कि द सिटी ऑफ क्या है? पीस, सिटी ऑफ पीस, अमन वाली शहर, ठीक है। द सिटी ऑफ पीस भी कहते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जहां पर पैदा हो गए थे वहां पर आजकल लाइब्रेरी है, जो इस बात की तायुब करती है कि जो हमारा आगाज हुआ था वो इकरा से हुआ था, ठीक है। उस जगह पर आजकल क्या है? लाइब्रेरी है। अच्छा, मक्के के अंदर एक माउंटेन रेंज भी है जिसको हम कहते हैं अबू कुबैस। क्या है? अबू कुबैस माउंटेन रेंज। जिस तरह कराकरम माउंटेन रेंज हो गया, हिमालयन माउंटेन रेंज हो गया, इसी तरह सुलेमान माउंटेन रेंज हो गया, इसी तरह मक्के के अंदर कौन सा है? अबू कुबैस एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। जहां पर जबले नूर भी मौजूद है। जबले नूर किस लिहाज से मशहूर है? गारे ईरा जबले नूर अबू कुबैस पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है, ठीक है। पहले आपको सिर्फ ये आ रहा था गारे ईरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुजारे थे गारे ईरा में टाइम गुजारा था। फिर आप कहोगे कि गारे ईरा कहां पर है? जबले नूर कौन से पहाड़ी सिलसिले में आता है? अबू कुबैस। और मक्के के अंदर जो है जमजम कुआं भी है। ये जमजम जो है सिरियानी जबान का लफ्ज है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत अजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का छोड़ देते, तो कुरान शरीफ में ये कहा गया है कि आप इनको ऐसे जगह पर ले जाए जो गैर क्या हो, जो आपके पास अनफर्टाइल हो, ठीक है। तो इसलिए मक्के को क्या कहते हैं? इसलिए मक्के को तीसरा नाम जो है वो अनफर्टाइल यानी वादी गैर जी जरा भी कहते हैं। इधर देखो, मैं इधर लिख लेता हूं, क्या है इसका तीसरा नाम जो है मक्के का, वो क्या है?
وادی غیر ذی زرع یعنی انفرٹائل کیا ہے لینڈ بھی کہتے ہیں. انفرٹائل لینڈ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایسے جگہ پر لے کر جانا ہے جو کیا ہو انفرٹائل ہو. تو مکے کا تیسرا نام کیا ہے وادی غیر ذی زرع بھی کہتے ہیں. ایک بلد الامین ہو گیا, وادی غیر ذی زرع ہو گیا اور بکہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ 3 نام تھے. تو زمزم جو کنواں ہے وہ مکے کے اندر ہے. یہ زمزم ایک سریانی زبان کا لفظ ہے. حضرت اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لحاظ سے مشہور ہے. جب حضرت اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہاں پر گئے تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے یہ کنواں جو ہے بہتا آ رہا ہے. تو زمزم کا لفظی مطلب ہے رک جا. کیوں نہ کہ جب یہ کنویں سے پانی آتا گیا, اگر حضرت اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یہ نہ کہتا کہ رک جا تو یہ پانی پوری سرزمین میں پھیل جاتا. ٹھیک ہے, اسی طرح مکے کے اندر جو ہے صفا اور مروہ یہ 2 چھوٹے پہاڑ ہے. صفا اور مروہ یہ کہاں پر آتے ہیں؟ یہ حرم کے حدود میں آتے ہیں. کہاں پر؟ حرم کے حدود میں یہ آتے ہیں. مکے کے اندر حرم کے حدود میں 2 چھوٹے پہاڑ آتے ہیں. ایک کا نام ہے صفا, دوسرے کا نام کیا ہے؟ مروہ. اس صفا اور مروہ حج کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان جو آپ دوڑ لگاتے ہو آج کرام, تو اس کو ہم کہتے ہیں سعی. کیا سعی کہتے ہیں؟ واٹ از سعی؟ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا جانا, اس کو ہم کہتے ہیں سعی. ٹھیک ہے, یہ صفا اور مروہ کہاں پر ہے؟ یہ حرم کے حدود میں آتا ہے. یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ بیت اللہ ہے یعنی حرم ہے. اس کے حدود میں آپ کے پاس اس طرح 2 پہاڑ آتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں صفا اور مروہ. کمیشن میں یہ سوال بھی پوچھ لیا گیا تھا. ٹھیک ہے, پھر یہ آپ کے پاس مکے کے حوالے سے جو امپورٹنٹ ٹاپکس تھا وہ میں نے پڑھا دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے آتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں پڑھے آپ کو جو ہے 2 چیزیں سے پہلے پڑھنا ہے. ایک پڑھنا ہے BC, ایک آپ کو پڑھنا ہے AC یعنی بیفور کرسٹ آفٹر کرسٹ. آپ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے سے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ what is the mean of AC and BC. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جو تاریخ آپ کون کرتے ہو اس کو کہتے ہیں BC. کیا؟ BC. اور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بیفور کرسٹ. کرسٹ جو ہے عیسائی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے جو تاریخ ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں BC. اچھا, ایسی کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آفٹر کرسٹ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو کیلنڈرز اوبے کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں AC. کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 500 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہو گئے تھے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے 500 سال بعد پیدا ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ کیا لکھیں گے؟ 500 BC. فرض کریں میں نے ایسے لکھ دیا. اسی طرح BC کے حوالے سے میں دیکھوں کہ سکندر اعظم نے برصغیر پر حملہ کر دیا تھا, وہ جیلم گیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ کتنا؟ وہ 363 BC یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 363 سال بعد. ٹھیک ہے, حضرت عیسیٰ علیہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 363 سال پہلے سکندر اعظم نے برصغیر پر حملہ کر لیا تھا یعنی BC پہلے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہو گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 AC کو پیدا ہو گئے تھے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, تو اس کو اس AC کو ہم کہتے ہیں, یعنی اس AC کو ہم کہتے ہیں میلیدی پیریڈز. کون سا؟ آپ اس کو کہتے ہو میلیدی پیریڈ یا عیسوی کہتے ہو. جس طرح آج کتنا تاریخ ہے؟ فرض کریں 10/12/2022 نا, یہ ہے. یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ AC ہے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 2002 یعنی 2022 سال 10 12واں مہینہ اور 10 تاریخ ہو چکے ہیں.
تو کیا پتہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو پہلے تاریخ پڑھتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بیفور کرسٹ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تاریخ پیدائش ہونے کے بعد جو تاریخ پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں آفٹر کرسٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہو گئے؟ آفٹر کرسٹ پیدا ہو گئے. کتنے آفٹر کرسٹ؟ 571 یعنی 571 سال بعد پیدا ہو گئے تھے. چلو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا. اسی طرح دوسرا کیلنڈر عرب لوگوں نے بھی اوبے کیا ہے. تو اس کو پہلے سمجھنے سے پہلے فیل کا واقعہ آپ کو یاد ہے. فیل کا واقعہ آپ لوگ نے پڑھا ہوگا, اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کیوں نہیں کہ آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا. فیل کا واقعہ اس طرح تھا کہ ابرہا جو کہ ابشا کے ایک گورنر تھے, اس نے جو کیا ہے اس نے بیت اللہ کے اوپر اٹیک کرنا چاہا, بیت اللہ کو شہید کرنے کا انہوں نے ایک منصوبہ بنایا. تو جنگ لڑنے کے لیے آ گیا تھا. ٹھیک ہے, جنگ لڑنے کے لیے آ گیا تھا. تو اس ٹائم جو مکہ تھا اس پر کس کی حکومت تھی؟ اس پر عبد المطلب کی حکومت تھی. تو اس نے اس کو شہید کرنے کے لیے ابرہا نے کیا کیا؟ بیت اللہ جو کعبہ ہے اس کو شہید کرنے کا انہوں نے پلان بنایا, بلکہ اس کے لیے لڑنے کے لیے آ گیا تھا. کیوں؟ اس کو بعد میں پڑھے گی کہ کیا وجہ تھا ابرہا آیا. ابرہا کہاں کا تھا؟ ابرہا جو ہے وہ ابشا کا گورنر تھا. ابرہا کا اصل نام کیا تھا؟ ابراہ اشرم تھا. تو یہ ایک واقعہ ہو گیا. تو مسلمانوں نے ابرہا کو شکست دے دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مارٹینز کیا ہے؟ مارٹین چڑیا دیکھا ہوگا, یہ سینٹرل ایشیا کی طرف اس چڑیا کو بھیجا گیا. اس کے جو منہ میں کیا تھے؟ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے, وہ اس کو پھینکتے گئے ہیں اور ابرہا کے لشکر پر, اور ابرہا کے لشکر غرق ہوتا گیا, وہ مرتے گئے ہیں. تو یہ فیل کا واقعہ تھا. تو اس فیل کا واقعہ کو ہم لوگ کہتے ہیں عام الفیل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عام الفیل کے 55 دن بعد پیدا ہو گئے ہیں. یعنی جب عام الفیل ہو گیا تو اس کے 55 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے تھے. یاد رکھ لینا, جس طرح آپ کے بڈھے کہتے ہیں یا آپ کے جو بزرگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ برصغیر کے 1947 یعنی وہ 1947 کی طرف بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ برصغیر کے 6 سال پیدا ہو گئے تھے, برصغیر کے ٹوٹنے کے 6 سال پیدا ہو گئے. یہ بنگال کے آزادی کا جو ہے 10ویں دن بعد پیدا ہو گیا تھا. تو اس کو مطلب وہ کیا کرتے ہیں, اسی طرح عربیوں نے بھی ایک کیلنڈر بنایا تھا عام الفیل, جس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے 55 دن پیدا ہو گئے, 55 دن بعد پیدا ہو گئے تھے. مقصد جو فیل کا واقعہ ہو گیا تھا یعنی ایک یہ تاریخی واقعہ ہے, تو اس سے وہ لوگ جو چیز کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح عربیوں نے ایک کیلنڈر بنایا تھا جس کو ہم کہتے ہیں عام الفیل کیلنڈر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے 55 دن بعد پیدا ہو گئے تھے. اچھا, اس ٹائم کس کا حکومت تھا؟ عبد المطلب کا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس تھا. تو انشاءاللہ اسی طرح ڈیٹیل کے ساتھ بالکل ڈسکرپٹیو کے لحاظ سے ہم اور بھی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے. جب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.